بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج سب سے پہلے تو ہم سینئر اداکار مسعود اختر کے انتقال پر ان کی وفات پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے، وہ بڑے سینئر اداکار تھے، حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ بھی حسن کارکردگی ان کو دیا تھا، اور اس کے علاوہ جو بہت مقبول تھے، وہ اصل میں 5 ماہ سے پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے۔ اب ہم ان کے سارے خاندان کے ساتھ میں تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی اب اگلے موضوع پہ آ جائیں۔ جی، کل کا جو افسوسناک واقعہ بہت تھا، زبردست جو انہوں نے کام کیا تھا ممنون حسین صاحب نے، اور یہ جو کاوشیں تھی وہ تو قبلہ ایاز صاحب کی تھی، جس نے سارے علماء کرام کو جمع کیا، اور میں نے جو اسلامک نظریاتی کونسل کے جو صدر تھے، کہ چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے بہت کام کیا۔ جی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی، السلام علیکم قبلہ ایاز صاحب۔ السلام علیکم جی۔ بھئی، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پیام پاکستان کانفرنس کی کاوشوں سے جو آپ نے یکجہتی کا ایک عمل شروع کیا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ ان کی تمام علماء کرام نے کوئی 5,000 سے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں، تو لیکن اس کے باوجود بھی جو پشاور جیسے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ پیام پاکستان کا جو پیغام ہے اس پر ذرا روشنی ڈال دیں، پھر یہ جو پشاور کے واقعے اس کے پر روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت اچھا سوال آپ نے پیش کیا۔ پیغام پاکستان تو ایک متفقہ اعلامیہ ہے، ایک قسم کا فتویٰ ہے بالاتحاد بالاشتراک، اور ایک بیانیہ بھی ہے مستقبل کے پاکستان کے لیے، ماشاءاللہ، جس میں تمام علماء کرام نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی مسلح اقدام یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے۔ کسی فرد یا جتے کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ خود مسلح اقدام کے ذریعے تبدیلی کی کوشش کرے۔ پھر اس میں ایکس کمیونیکیشن یعنی تکفیر کو بالکل اسلامی شریعت کے ساتھ غیر ہم آہنگ قرار دیا گیا، اور خودکش حملوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بیانیہ کے میدان میں ایک تبدیلی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی بیانیے کو آگے لے جا کر اپنے دیندار طبقے اور عام لوگوں بالخصوص نوجوانوں کی ذہنی تشکیل کی کوشش کریں۔ یہ جو آپ نے پشاور کے کل کے واقعے کا حوالہ دیا، میں ابھی وہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ کوچہ رسالدار کا میں نے دورہ کیا، جو وہاں پہ شہداء ہیں کل کے واقعے کے، ان کے لواحقین اور ورثاء سے ملاقات ہوئی۔ ان کا حوصلہ انتہائی قابل داد ہے، قابل تحسین ہے۔ وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات کا شکار بنانے کی ایک کوشش ہے، جس کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو خطے میں نئی تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کی وجہ سے یہ جو امن دشمن لوگ ہیں وہ اب اپنی کارروائیوں سے تو باز آنے والے نہیں ہیں، تو وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اب پاکستان کو بھی ایک ایسی جگہ بنا لیں جہاں ان کے جو عزائم ہے، منفی عزائم، ان کو جاری رکھا جائے۔ اور پاکستان کے تو ویسے بھی بہت خلاف ہیں، پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو کل کا واقعہ جو ہے یہ یقیناً اس سلسلے میں ان کی ایک بڑی کارروائی ہے، اور ہم سب کو چاہیے، معاشرے کو اور ریاست کو، کہ وہ ان کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے متحد اور یکجا ہوں۔ نہیں تو حساس اداروں کا بھی تو کام تھا نا کہ وہ اس پر کارروائی کرتے،
یہ کون سا طریقہ ہے کہ 2 پولیس والے کھڑے کر دیے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے آ کر وہ قربانی کے بکروں کی طرح سب سے پہلے پولیس والوں کو مار دیا. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے پولیس والوں کو، جو بھی ان کا کمانڈر ہوتا ہے، ایس پی ہوتا ہے یا جو بھی، وہ اس کو یہ چاہیے کہ کم سے کم ایک آدمی تو خفیہ ہو نا، کہ جو وہ اگر جس وقت یہ مار رہے تھے اس آدمی کو اور یہ اس وقت شوٹ کر دیتے تو وہ جو آدمی گلی میں پھٹ جاتا اور وہ اندر جا نہیں سکتا تھا. تو یہ اسٹریٹجی غلط ہے ان کی کہ وہاں پر 2 پولیس والے کھڑے کر دیے جو میدان کے اندر، جیسے کہ باندھ کر پولیس والے کو کھڑا کرتے ہیں، یا شکار کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو وہ ایک بکری کو باندھ دیتے ہیں اور پھر ڈھول بجاتے ہیں اور پھر شیر کا یا چیتے کا جس کا شکار کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ طریقہ تو غلط ہے نا. ایز اے ایڈمنسٹریٹو پالیسی، ایز اے کمانڈر، پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس طرح سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. جی بالکل، یقیناً کوئی مزید اس بات کی ضرورت ہے کہ نئی جو صورتحال بنی ہے، ایک بار پھر اب یہ جو امن کے دشمن ہیں یہ فعال ہو گئے ہیں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی انتظامی کمزوری ہے ان کمزوریوں پر قابو پا لیا جائے، ایک مربوط سیکیورٹی کا نظام بنایا جائے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ معاشرہ بھی اس میں تعاون کرے، ریاستی ادارے یہ کوشش کریں کہ اس پوری کوشش کے ماسٹر مائنڈ کون ہے اور ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے اور پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خطرہ ہے کہ اب اس قسم کی کارروائیاں خطے کی جو صورتحال ہے، نئی صورتحال، اس کی وجہ سے یہ کچھ بڑھنا شروع ہو جائے تو پھر ہر جگہ پولیس کا کڑا کرنا یا ہر جگہ اس طریقے سے انتظامات کرنا شاید ممکن نہ ہو. اس بات کی ضرورت ہے کہ ماسٹر مائنڈز جو ہیں ان تک پہنچا جائے. نہیں، وہ تو پھر بات ایسا ہوتا تھا جب ہم نے کراچی میں دہشت گردی شروع ہوئی. قبلہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سارے واقعات کا، جب دہشت گردی کا واقعات شروع ہوئے پاکستان میں، اس کا میں عینی شاہد ہوں. تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب ہم کہتے تھے ڈی آئی جی سے یا اس زمانے میں جو بھی آدمی ہوتا تھا اس سے ہماری بڑی قربت ہوتی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تم یہ دہشت گردی کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہتے ہیں صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو آدمی آتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ ایک واقعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد میں وہ پکڑے جاتے ہیں اور ہم ان کو قید کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد میں کوئی 3 مہینے کا گیپ دے کر پھر دوسرے گروپ آ جاتا ہے تو اس کو تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک کارروائی کرتا ہے تو پھر ہم پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ تیسرا گروپ آ جاتا ہے. تو اب اسی طرح سے جو یہ واقعات اب شروع ہوئے ہیں تو یہ بالکل وہی زمانہ آ گیا جو راہی شریف کے زمانے میں تھا کہ وہ جب اے پی ایس کا معاملہ ہوا کہ اس قسم کے واقعات یہ تو ہوا ہے یہاں پر مسجد کے اندر، پھر کسی بچوں پر نہ ہو جائے. اور اس میں بھی تو بچے بہت شہید ہوئے ہیں، بچے بہت زیادہ. جی بالکل، آپ کی بات 100% صحیح ہے. یہی میرا بھی خیال ہے کہ اب جو نئی صورتحال 15 اگست کے بعد خطے میں بن گئی ہے، یہ نئی صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب سر جوڑ کر 15 اگست 2021 کے سے جو خصوص ریاستی ادارے اس نئی صورتحال کا جائزہ لیں اور جہاں سے اس کا منبع ہے اس منبع تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس منبع کے خلاف اقدام کریں. یقیناً ان کے مراکز جو ہیں یہ بن گئے ہیں شہروں کے اندر بھی خفیہ، اور یہ جو ہمارا سابقہ قبائلی علاقہ ہے جس کو فاٹا کہا جاتا تھا، ان کے خفیہ سیلز جو ہیں وہاں دوبارہ وہاں سے فعال ہو گئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کہہ دی ہیں اور میرے خیال میں یہ ان کے لیے مشعل راہ ہے حکومت پاکستان کے لیے، اداروں کے لیے، کہ وہ جا کر یہاں پر یہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی شریعہ بھی حکم ہے کہ جہاں پر جیسے گڑبڑ ہو رہی ہے وہاں جا کر آپ کو اس کو تباہ کر دیں. جہاں سازشیں ہو رہی ہیں، جہاں پر انتشار پھیلانے کے لیے یا جو کچھ بھی اسی جگہ پر جا کر ان کو ختم کریں. تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. جی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو کل کے سانے پہ فالو اپ لیں گے. جی ہاں، ہمارے بیورو چیف عمران ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین مقتضی وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار دفعہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب کل کا فالو اپ لے لیں. بیورو چیف پشاور عمران ایاز صاحب. عمران ایاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی اب کیا صورتحال ہے، فرمائیں وہاں کی پشاور کی.
سر پشاور کی صورتحال یہ کہ کل جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے تقریباً 60 کے قریب شہیدوں کی تعداد پہنچ گئی ہے. ان میں سے تقریباً 50 سے اوپر کی جو ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جبکہ آج جو ہے 5 مزید جو زخمی تھے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کی بھی جو ڈیڈ باڈیز تھے وہ ورثاء کے حوالے کر دیے گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ آج رات ان کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی. اسی طرح آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مزید اس میں ایک تو یہ کہ اس کی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جو واقعہ ہوا تو اس کی ایف آئی آر سی ٹی ڈی نے درج کر لی ہے. دوسرا یہ کہ آج کچھ سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا کہ 2 سہولتکاروں کو بھی انہوں نے گرفتار کر دیا ہے، جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے اس میں اب جو زخمی رہ گئے ہیں وہ تقریباً 47 کے قریب زخمی جو ہے اس وقت پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ باقی زخمی جو تھے ان کو طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے. جبکہ 5 جو آج جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 5 جو ہے ان میں آج ان کی جو زخمی تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس طرح آج پورے جو جائے وقوع ہے اس پہ مختلف جو لوگ ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا. یہاں پہ کور کمانڈر پشاور نے بھی وہاں کا وزٹ کیا، گورنر پشاور نے وزٹ کیا، وزیر خیبر پختونخوا وہاں پر گئے، انہوں نے وہاں پر جو لواحقین ہیں ان سے تعزیت کی اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ان کے لیے خصوص طور پر دعائیں کی گئی. اس کے بعد جو آج کی جو مزید اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں، شہر کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، جو مساجد ہیں امام بارگاہیں ہیں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور شہر کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر مزید ناکے بنا دیے گئے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح کی جو کل کا واقعہ پیش آیا تو مزید اس سے بچنے کے لیے شہر کی سیکورٹی جو ہے اس کو فل پروف بنا دیا گیا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی جمعے کا انتظار کریں، جمعے کو یہ پھر کوئی حادثہ کریں گے. آپ کا شکریہ عمران ایاز صاحب، آپ کا شکریہ. جی میرے صاحب حکومت کو صرف تعزیت ہی نہیں کرنی چاہیے، حکومت کو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس نے عمران ایاز نے بتایا ایکشن تو انہوں نے پورا لے لیا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ ایکشن پہلے لینا چاہیے تھا. اب چلے آگے چلیں. جی اگلے موضوع یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں 10 بڑے شہروں پر روس قابض ہو گیا ہے. جی ان کا روس نے الزام لگایا کہ داعش کی جنگجو یہاں لڑ رہے ہیں اور CIA جو ہے خلیجی اور امریکی ممالک سے نئے دستے بنا کے بھیج رہی ہے. جی اور یہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ جنگ طویل ہو سکتی ہے اور نیٹو کا رد عمل کا امکان ہے، جو کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب ہم نے یہ 3 باتیں آپ کو بتائی تھی کہ اگر وہ یہ ہائیبرڈ وار لڑتے ہیں تو اس میں پھر نیٹو اس میں حصہ ڈالے گا. تو اب انہوں نے جو عقل بندی کی ہے، ابھی تک جو ہے 2 پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ان کے پاس 5 ایٹمی پاور پلانٹ ہیں، جس میں سے ابھی تک انہوں نے 2 پر کو قبضہ کیا ہے اور باقی 3 پر ابھی تک یہ لوگ روس نے قبضہ نہیں کر سکا. اگر اس میں گاما ریز نکل گئیں، خارج ہو گئی، تو پھر یہ بہت بڑی تباہی کا سبب ہوگا. ایک جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے وہ بیلاروس کے ساتھ میں ہے، ایک پاور پلانٹ جو ہے لیتھونیا کے ساتھ میں ہے، تو وہ ملک بالکل تباہ ہو جائیں گے. اور اگر یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے یہاں پر جو روسی جو پلاننگ کا حصہ ہے وہ میرے خیال میں اس میں شارٹس کمنگس ہیں بہت زیادہ، ورنہ تو ان کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ اینی کیس جو ہے ان کو جو ہے کمانڈو ایکشن کر کے نیوکلیر پاور پلانٹ تھے ان پر قبضہ کرنا چاہیے تھا. جی اب جو ہے اب جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے طویل کی بات کر رہے ہیں، تو یہی مقصد تھا ان کا امریکہ کا، جس کہ روس کی جال میں پھنسا ہے اس میں، اور کہ اس کو طویل جنگ کر کے روس کی معیشت کو تباہ کریں اور روس کو ایک دفعہ سے پھر سے گھٹنے پہ لے آئے، اور وہ اسی کام پہ چل پڑے ہیں. وہ جو باقی جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. جی صاحب بالکل ٹھیک ہے. پھر مجھے بریک لے کے آ جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوع کی طرف چلیں گے. جی چلیے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ آ جائیں ذرا سائبر کرائم والے معاملے پہ. دیکھیے بھائی، یہ ہے کہ سائبر کرائم کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے ادارے نے اس پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے، اور جو ہمارا دانش صاحب نے خصوصاً اس میں یہ جو احساس اداروں کے جو سائبر کرائم کے جو لوگ ملوث تھے، جی ان کو وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو رابطہ کرتے تھے ویب سائٹ پر، اپنے آپ کو جو ہے حکومت کا وہ اہلکار صاحب بتاتے تھے اہم ادارے کا، اور پھر پھر دھوکہ بازی کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے اور فریب کاری کے ذریعے سے مختلف ویب سائٹ پر پرکشش جو ہے سہولیات کی آفر کرتے تھے، انہیں اپنا کلائنٹ بناتے تھے اور پھر ویب ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے تھے. وہ ذاتی معلومات اور رسائی حاصل کرنے کے بعد ان سے بھتہ خوری اور رقم ہتھیاتے تھے، اور امریکہ، برطانیہ اور عرب ممالک کا سرکاری اہلکار بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے. اپنے گروہ میں شامل کرنے کے لیے $100 ممبرشپ فیس کی مد میں وصول کرتے تھے. بڑے کاموں کا حوالہ دے کر
10,000 पाउंड तक वसूल कर लेते थे। वो किसी कंपनी को बंद करने की धमकी देकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते थे और ब्लैकमेल करते थे। मुल्ज़मान जॉब पोर्टल के ज़रिए से लोगों से रब्ता करने पर उनका स्काइप के ज़रिए जाली इंटरव्यू करते रहे और जाली गैर मुल्की शरीयत दिलवाने और कनाडा की माइग्रेशन की ऑफ़र करके जालसाजी करते थे। मुलाजमत दिलाने के बहाने लोगों को धोखा देते थे, उनसे रकम वसूल करते थे। और लेकिन फिर मसला ये हुआ कि जब ये साइबर क्राइम जब पकड़ा गया तो फिर इसके बाद में ये लोग सबके सब जमानत लेके छूट के चले गए और 2-2 साल हो गया वक्त को गुजरे हुए। कानूनी पेचीदगियां इतनी फायदा उठाते हैं और अभी तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और फिर ये लोग फिर फाल हो रहे हैं। तो इसलिए आज से हम समझते हैं कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे जो यानी बहुत अच्छे जिसको हम तारीफ़ करते रहते हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब को, ये इस पर कार्रवाई करनी चाहिए मेहरबानी करके। ये हसास इदारों की रिपोर्ट थी और बात ये कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब को देखना चाहिए। आप मेहरबानी करके ये सियासत में जो इमरान खान की जो के हवाले से जो मामलात हैं उसको छोड़ दें और ये मामलात देखें जो मुल्क के मामलात हैं, या वो भी देखें ये भी देखें जो भी आपके ज़िम्मे डाला गया है। क्योंकि बहरहाल सिंध ने आपको कबूल नहीं किया, सिंधी होते हुए भी, कि साहब आप जो है वो मैंने पुलिस के काबिल नहीं है, लेकिन आपने गिलगित बल्तिस्तान में अपना सिक्का जमाया, अपने आप को मनवाया, आपने खैबर पख्तूनख्वा में अपने आप को मनवाया, तो यहाँ भी मनवाया ना FIA के अंदर भी आप अपनी जो आपकी सलाहियत है और आप सीनियर मोस्ट आदमी है इस वक्त पुलिस के अंदर सिंध में तो कम से कम। तो आपको हमारी तरफ से तो आपकी तारीफ़ होगी। हम पुल बांधते रहते हैं, हर एक जहाँ पर प्राइवेट महफिलों में भी जिक्र करते हैं, हर जगह जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर भी मेहरबानी करके आप कार्रवाई करें इस पर जी। हाँ, मुराद सईद पे तो आपने अच्छी कार्रवाई की जी, लेकिन उसके बाद भी और चीज़ों को देखना चाहिए जी मेरे साहब। जी, अब महंगाई जो है रोज़ बहुत बढ़ रही है, हुकूमती कंट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो इस पर मेरे साहब ये कोई वैसे रमज़ान से 1 महीना पहले वैसे ही ख़त्म हो जाता है कंट्रोल, और रमज़ान में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मेरे भाई देखिए, तो फिर ये सबसे बड़ा काम एक तो ये है कि इंसान को डर आना चाहिए अल्लाह ताला से कि तुम रमज़ान में अल्लाह की इबादत करते हो तो हराम का माल खाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भागते हो, क्या फ़ायदा उस बात से। तुम अगर दुनिया में यूरोप में अगर मिसाल देखो तो क्रिसमस के मौके पर वो उस चीज़ें सस्ती कर देते हैं, तो तुम अच्छे के वो अच्छे नहीं। यहाँ दीन अलग है, दुनिया अलग है। वो फिर उसी कारोबार के मुनाफे के पैसे से जाके उम्रा भी करता है और मज़हबी इबादत करके अपना काम पूरा कर लेता है। आप लेकिन मसला देखिए ना कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता था नवाज शरीफ साहब, इतना माल खा गया और जाके उम्रे करता था हर वक्त, जो जाकर आखिरी अशरा पूरा गुजारते थे। अब बड़ी बात है जी। और लोग बाग इतने बेकार में उसके आ जाते थे, उसके लिए जो है उसमें बैठ जाते हैं, एहतिकाफ में बैठ जाते थे। खुद हमारे रिश्तेदार बैठ गए जी, और उन्होंने जाकर जो नवाज शरीफ के लिए दुआ की कि साहब आपको सदर बन जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। तो इस तरह के आदमी हैं ये, तो बड़ा अजीब गरीब किस्म के आदमी हैं। और ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर कोई तमीज़ नहीं है। देखिए बात ये कि वो कोई भी मुनाफा कमाए गैर कानूनी गैर नाजायज़, और वो कुछ भी करे, असल काम होता है रियासत का, रियासत उसको पकड़े। नहीं भाई देन देखो, एक इखलाकी बात ये है कि आम जब आपने ये बात की थी कि ये आम तौर पर हो जाता है, तो ये बात तो पहले तो इखलाकी तौर पर इनको समझाना चाहिए जो मुसलमान हैं, तो तुम किस किस्म के मुसलमान हो कि तुम इसके बाद में फिर हम रियासत से बात करते हैं कि रियासत को जो है अपना हुक्मनामा जो है वो आपको जो है अमल दरामद कराना चाहिए, जो कि जो तुम जुल्म कर रहे हो, तुम जो रियासत होती है वो एजेंट होती है, नहीं रियासत नहीं, हुकूमत जो होती है वो एजेंट होती है अवाम की, अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके आप तहफ़्फ़ुज़ करें और उसके लिए आप इनको सख्त से सजाएं दें और गोली मारें। अभी वक्त आ गया है बात का कि जहाँ पर भी मुनाफाखोरी हो हराम करार दिया गया है उसमें कि आपने मुनाफाखोरी करें, नाजायज़ मुनाफाखोरी करें। जब तक आप नक्स न बता दें अपने माल का, उस वक्त तक माल न बेचें, यहाँ तक हुक्म है। और कैसी कौमें तबाह बर्बाद हो गई इस बात के ऊपर, तो तुम फिर बर्बादी की तरफ जाना चाहते हो, अल्लाह के अज़ाब की तरफ जाना चाहते हो। ये तो रसूल अल्लाह की मेहरबानी है कि आप पर इतना करम है कि आप पर अज़ाब नहीं आ रहा है, वरना पहली कौमों पे तो होते तो अब तक अज़ाब आ चुका होता था इस बात पर ही। बात सही है, लेकिन बात ये कि जब तक पकड़ा नहीं जाएगा किसी को, दूध वालों को देखें अपनी मर्जी है। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। मैं एक बात पहले तो इखलाक देखिए ना, एक बात तो उलमाए कराम इखलाकी तौर पर ठीक है, पैगाम देना चाहिए। आपने उलमाए कराम अभी इस जुम्मे में भी हमारी मस्जिद के अंदर ये बात कही गई है, इसी बात पे बात की गई जी कि आप ये हराम कर रहे हैं कि ये आपने इतना मुनाफा कमा कर और आप जो है आप जन्नत में नहीं जा सकते हो। ये बात समझ लें कि आप नमाज ना आपकी नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना कुछ कबूल है। अगर आपने बेईमानी करके पैसे कमाए हैं, नाजायज़ पैसे कमाए हैं और लोगों को लूटा है, तो आपकी ना नमाज कबूल है,
آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے. یہ علماء کرام کا مفتیان کا فیصلہ ہے آپ کے بارے میں. اب اس کے بعد میں حکومت کا جو کام ہے وہ ریٹ ہے, وہ حکومت تو ناکام اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ حکومت تو کہتے کوئی ریٹ ہی نہیں ہے, ان میں تو حکومت سے کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. حکومت کرنے کی اگر صلاحیت ان میں ہوتی تو یہ پھر یہ مقام میں نہیں آتا جی. نہ. اچھا یہ بات ان پر منحصر نہیں ہے, پہلی حکومتیں کون سی کرتی تھی؟ لیکن میرے صاحب اتنا آؤٹ آف کنٹرول نہیں تھا سب آپ جتنا ابھی دیکھو بھائی, رمضان میں تم صحیح بات کہہ رہے ہو کہ ہر چیز آؤٹ. ہے. وہ تو ٹھیک ہے, آپ کیا کر سکتے روٹین ہیں؟ ہے. ایک گلی والا پکوڑے بیچ رہا ہے, ایک پہلے 10 روپے کا ایک چھٹانک دیتا تھا, اب جو ہے 20 روپے کا دے رہا ہے, تو اب اسے کیا کرو گے آپ اس کو, سوائے اس کے کہ آپ اس کو پنچ ماریں اس کو, اور اس کے علاوہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اب اس کے بعد جواب یہ ہے کہ روزانہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اجناس کی, نہیں, غلط وہ بھی بات کیا کرے. نہیں, غلط بات نہیں کریں. اچھا خیر, یہ مہنگائی کی وجہ سے آپ خدا سے ڈریں, بس سب سے پہلا کام تو یہ اللہ سے ڈریں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں آپ. میرے صاحب لوگ جو ہے نا, ٹھیک ہے اللہ سے ڈریں گے, لیکن پہلے ریٹ دکھانی ہوگی آپ کو, آپ کی ریاست کو دکھانی ہوگی. دیکھیے اسلام کا جو مذہب ہے وہ ایک ضابطہ حیات ہے. وہ مان ہی نہیں رہے لوگ, نہیں مان رہے تسلیم ہی ہیں, نہیں تو کر پھر رہے. ان کو پھر کوڑے مارنے چاہیے. ہاں تو پھر وہ جب تک وہ علاج نہیں ہوگا جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, پھر کوڑے مارنے چاہیے. میرے کوڑے صاحب کے علاوہ ان کا علاج ہی نہیں ہے. پھر یہ مہنگائی کلیدی کردار ہے ہم حکومت یہ کے خلاف. کہتے ہیں کہ بھائی پھر فوج آ کے ان کو کوڑے مارے. اب تو یہ ہو سکتا ہے, یہ اب تو ماشاء اللہ کا رول آ سکتا ہے نا, جب یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, اپنا پاکستان کا قانون نہیں مان رہے ہیں نا, جی اس کا مطلب ہے کہ آپ بغاوت کر رہے ہو پاکستان کے خلاف. یہ بھی تو دہشت اگر گرد ہے. بغاوت کر رہے ہو, نہیں یہ بھی دہشت گرد ہے. بلا کی دہشت گردی ہے جی. اس پر آپ کو پھر مارشل لگ جانا چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, جب آپ کے پاس یہ, جب آپ نے اس قدر آپ زیادہ آپ عوام کو لوٹ رہے ہیں, تو پھر آپ کے کوڑے پڑنے کے لیے مارشل لگ جانا چاہیے. کیونکہ یہ آپ نے جو ریاست کا جو قانون ہے اس کو آپ نہیں مانتے ہو. آپ میں حیا نہیں ہے, آپ میں شرم نہیں ہے, آپ میں پاکستانیت نہیں ہے, آپ میں اسلام نہیں ہے. پاکستانی چھوڑ دو, پاکستان ایک الگ چیز ہے. اسلام نے جو آپ کو تربیت دی ہے, اس پہ جو تعلیم دی ہے, اس پہ کے اندر تو آپ کو منافع خوری حرام ہے. یعنی زائد منافع خوری حرام ہے. بالکل جائز ناجائز منافع خوری حرام ہے, جائز منافع خوری حلال ہے. جی, جو جائز منافع ہے وہ آپ لیں, آپ لیں, آپ کا حق ہے وہ, اس میں کوئی دو اعتراض نہیں ہے. اچھا میرے صاحب, اسی وجہ سے یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں جان آئی ہے, یہ مہنگائی کی وجہ سے. یہ کون سے دودھ کے دلے ہوئے ہیں, یہ کون سے مہنگائی کرتے ہیں, یہ خود چور ہے. میرے صاحب ٹھیک ہے, لیکن ان کے دور میں اتنی بدنظمی نہیں تھی کہ روزانہ کسی چیز کی قیمت بڑھے. آپ کراچی میں کون سے آپ بتا رہے ہو, یہاں سے اغوا ہو رہے ہیں, یہاں پر روزانہ پیسے بٹورے جا رہے ہیں. سندھ کے جو جہاں پر ان کی حکومت ہے, جو اب یہ جلوس لے کے نکلا ہے, کارواں لے کے نکلا ہے, سارا ڈاکو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ کو پولیس میں بٹھا دیا سارے ڈاکوؤں کو. سندھ کو برباد کرنے کے بعد جلوس وہ لے کے نکلے, اور اس سے زیادہ اندرون سندھ کا برا حال ہے. کراچی سے زیادہ اندرون سندھ کا برا حال ہے. جی, اور اس پہ جو اندرون سندھ سے بھی زیادہ حالت خراب کر دی کراچی کی ان لوگوں نے, یہاں پہ بٹھا کے جو لا کے بٹھا دیا. جی اچھا, عورتیں ہیں اور پیسے ہیں, یہاں پر مکانات ہیں اور یہاں بلڈنگ ہیں, یہ بدماشی کر رہے ہیں. ان کو وہ پڑھائی کرنی چاہیے کہ جو یاد کریں یہ لوگ. آخری 1.5 منٹ رہ گیا, یہ بتائیں کہ یہ عدم اعتماد کا کیا مستقبل ہے؟ بھائی عدم اعتماد میرے خیال میں تو یہ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ, اگر فرض کر لیجیے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ پاکستان کا یہ موجودہ نظام جو ہے, یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ناقابل اصلاح ہے. جی, اور اس کے اندر یہ جتنا بھی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا, کہ حد تو یہ کہ کوشش انہوں نے یہ کی تھی. میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں, پہلے تو ہم نے بات کو اس کو نہیں ریپیٹ کیا تھا, کہ آپ جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیں. بہت سے لوگوں نے یہ اس کو وزیر اعظم صاحب سے کہا, وہ نہیں مانا ان کی بات میں. جب یہ نہیں مانتا ہے, کوئی اچھی بات بھی نہیں مانتا ہے, تو پھر اس آدمی کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن ہٹانے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے اگر یہ کرنے سے یہ بات ہوگی کہ ان کی جیت ہو جائے گی, دوسرے یعنی چوروں کی جیت ہو جائے گی. تو آپ کو اگر پھر کرنا ہی ہے تو پھر مارشل لگا دیں. اس میں یہ ٹھگ ہار جائیں گے, چور جیت جائیں گے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بڑا جی اچھا, لیکن میرے ساتھ ایک ٹھگ نہیں, ایک ٹھگ ہارے گا, دوسرا بڑا ٹھگ آ جائے گا. بڑا ٹھگ آ جائے گا. اچھا, تو آپ یعنی جو ٹیکنیکل ٹھگ ہیں, جو یہ اناڑی ٹھگ ہیں. ہاں, یہ تو اناڑی ٹھگ ہے. جی, ابھی نیا آیا ہے. جی اچھا میرے صاحب, یہ آ رہے ہیں اب وہاں پہ بادر آباد میں, ہاں, ان کو بھی منانا ہے, کیونکہ منانا چودھری ہے. صاحبان کو بات یہ ہے کہ اب دیکھیں ان میں رکھا کیا ہے, سوائے ان کے پاس ووٹوں کے علاوہ. تو ان کے عوام تو جو انہوں نے جلوس نکالا تھا وہ 1,500 کا جلوس تھا. جی, عوام تو ان کے پیچھے بھی نہیں رہے بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ان کے ساتھ مزید رہیں گے تو جو بھی ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے. اور نہیں انشاءاللہ ٹھیک نہیں, اللہ کا اپنا نظام ہے زین صاحب. یہ کام اللہ تعالیٰ اپنا پوری طرح سے کر رہا ہے. جو ان کو سزا دینی چاہیے تھی عوام کو, وہ عوام نے جس طرح سے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا, وہ تو آپ نے بڑا ظلم کیا کہ الطاف حسین کو آپ نے اپنا چیف بنا لیا, جو غدار وطن تھا. جب ہم بکواس ہم کرتے رہے, جو آپ نے ہماری بات کو بکواس سمجھا,
ہمارے نہ ادارے سنتے تھے نہ عوام سنتی تھی. تو اب نتیجے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پھر آپ کو. تو اور ابھی بھی ان کی حمایت میں ریلی نکلتی ہے, نہیں نکلتی, نہیں کہاں اور نکلتی ہے. اور دیکھ رہے ہیں ادارے, دیکھ بھی رہے ہیں. تو نہیں, بہرحال ادارے تماشا دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ جب بہت حالات بگڑیں گے تو آ جائیں گے میدان میں بس. اچھا میرے صاحب, وہ جو ہم جب یوکرین کی بات کر رہے تھے تو پاکستان اور امریکہ کی فضائی مشقیں بھی ہیں. اب یہ موقع ہے نہیں, سب وہ چیزوں بات کا. الگ ہے. پاکستان کی جو پاکستان کے اور جو فوجی تعلقات ہیں وہ امریکہ نے نہیں چھوڑے ہیں. وہ کہنے نیور ایگزٹ فرام پاکستان. جی, پاکستان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے, وہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس طرح سے نہیں نکالو. عمران خان کو نکالنا ہے تو دوسرا طریقہ اختیار کرو. ان کے کہنے پہ مت نکالو, یہ ان کے امریکہ کے کہنے پہ. لیکن میرے صاحب عوام بھی اتنے تنگ آ گئے نا کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کوئی وہ تبدیلی ہو. ٹھیک ہے, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. تو پھر ان کو نہیں لانا چاہیے نا. نہیں تو اب اسمبلی ہے نا آپ کی, اسمبلی میں جو بھی جس کی اکثریت, اسمبلی سارے لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ یہ لوگ ہیں سارے. وہ تو پھر آپ کون سے اس میں آپ میں دودھ کا دھلا ہوا ہے. پورا الیکٹرل سسٹم آپ کو ٹھیک کرنا پڑے کرنا گا. پڑے گا. فخر امام جیسے لوگ اگر وہ آئیں گے جو سے لے کر فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہیں, آپ پیش کر دو کہ ایک دو آدمی کے علاوہ وہ بیچارے غریب وہ خود بھی نہیں آنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, فخر امام جیسے لوگ جن کا نام ہی فخر ہے لیکن ان کے وہ کوئی بھی کام قابل فخر ہے. پاکستان کی فوڈ سیکورٹی خطرے میں. پورا خاندان ان کا ایسا ہے کہ بڑے وہاں پہ چودھری سے سب چاہتے ہیں. مجھ سے میں نے تم بتایا نا ان کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے چودھری نظام چلا دو. اس کے بعد وہ ہم سے کہہ کر دیکھو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بادشاہی کریں, رول کریں. تمہارا ایسا کیسے ہم کرنے دیں گے تمہارے کو یہاں پر اپنے بادشاہ. جی, فخر امام ہو یا جی, وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. جی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ.